السلام علیکم، ویلکم ٹو اسٹار سینٹر۔ خطاب با جوانان اسلام۔ علامہ اقبال اس کے رائٹر ہیں۔ علامہ اقبال 1877 میں پیدا ہوئے اور 1938 میں یعنی 1938 میں وفات پا گئے۔ علامہ اقبال کی یہ بہت مشہور نظم ہے۔ تو سب سے پہلی نظم ہے 10th کلاس کی۔ 10th کلاس آپ لوگوں کی سب سے پہلی جو نظم ہے وہ یہ نظم ہے، خطاب با جوانان اسلام۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ تدبر کہتے ہیں سوچنے کو، کہ اے مسلمان نوجوانوں کیا کبھی تم نے سوچا ہے وہ کیا گردوں تھا۔ گردوں سے مراد ہوتی ہے آسمان، ٹھیک ہے، تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، یعنی کہ تم کس آسمان کے ستارے ہو، یعنی کس قوم کے بیٹے ہو، ٹھیک ہے۔ یہ اصل میں نظم علامہ اقبال نے اس دور میں نوجوانوں کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے اور ان کے اندر غیرت کا ایلیمنٹ پیدا کرنے کے لیے لکھی تھی، جب کہ مسلمان نوجوان جو تھے وہ آرام پسندی اور عیاشیوں کے عادی ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ مغل دور ختم ہو رہا تھا اور پاکستان بننے سے پہلے جو علامہ اقبال نے نوجوانوں کو اسلام کی طرف اور پاکستان علیحدہ وطن کی طرف جو لانے کے لیے کوششیں کی تھیں، ان میں یہ نظم بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اسے شروع کرتے ہیں۔ اس کی تشریح کیا بنتی ہے کہ شاعر علامہ اقبال کہتے ہیں اس میں کہ وہ نوجوان مسلمانوں کو ولولہ انگیز مخاطب کرتے ہیں، یعنی کہ وہ علامہ اقبال نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نوجوانوں تمہارے ہاتھ میں ملت کی سربلندی ہے۔ اقبال نے اسلاف کہتے ہیں بزرگوں کو، عظیم جنگیں اور فتوحات انہیں بتائیں، رستے سے بھٹکے ہوئے نوجوانوں کو اسلام کا غیور چہرہ دکھایا۔ غیور بہادر کو کہتے ہیں کہ کیسے کیسے بہادر اسلام میں گزرے ہیں، اسلامی تاریخ یعنی انہوں نے بتائی مسلمانوں کو۔ جب مسلمانوں نے شمشیریں اٹھا کر توحید کا پیغام دنیا کونے کونے تک پھیلایا، مسلمانوں نے ظلم و جبر کو روکا اور ظالم کو سزا دے کر اللہ تعالیٰ کا نام بلند کیا، مسلمانوں کے اسلاف نے دنیا کو جینے کا ڈھنگ سکھایا۔ اقبال نوجوانوں کو ان کے ماضی کو دکھا کر سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ یہ شاندار ماضی تمہاری اسی قوم کا ہے جو پس پا ہے، یعنی کہ اب پیچھے رہ گئی ہے۔ کیا تمہیں نہیں معلوم تم کس سے نسبت رکھتے ہو؟ نسبت رکھنا یعنی تعلق رکھنا۔ تم ایک عظیم تاریخ کے مالک ہو، یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ میں بے شمار بہادر اور غیور لوگ گزرے ہیں جن کے آج تک بھی نام زندہ ہیں۔ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سردارا۔ یہاں پر آغوش محبت ہے۔ آغوش محبت سے مراد یہ ہوتی ہے یعنی گود، آغوش کہتے ہیں گود کو، تو محبت کی گود میں یعنی تم ایک ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہو، ایسی قوم میں پرورش پائی ہے، تم نے کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سردارا۔ تاج سردارا ایرانی بادشاہ دارا کے سر کا تاج، حکومت، اقتدار۔ دوسرے شعر میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تم اس عظیم قوم کے فرد ہو جس نے سلطنت ایران کے بادشاہ کا تاج اپنے پیروں میں روند دیا۔ تم اس قوم سے ہو جو تھوڑے تھے مگر انہوں نے سلطنت فارس اور روم کو شکست دی۔ مسلمان تو جذبہ جہاد سے فتح یاب ہوتا ہے، پھر بھلے وہ تلوار ہو یا نہ ہو، وہ تعداد میں بہت ہو یا نہ ہو، یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ مسلمان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس چیز سے کہ اس کے پاس زیادہ تعداد میں ہتھیار ہیں، جدید ہتھیار ہیں۔ وہ اتنے بہادر لوگ تھے کہ وہ بہت تعداد میں کم ہونے کے باوجود بھی بہت بڑی بڑی جنگیں اور بہت بڑی بڑی فوج کے ساتھ مقابلہ کر لیا کرتے تھے اور فتح یاب ہو کر آتے تھے۔ اس شعر میں علامہ اقبال کا اشارہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی طرف ہے، جنہوں نے مٹھی بھر ایمان والے لوگوں کے ساتھ شہر ایران فتح کیا، مگر وہ افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ آج کا مسلمان دلیر نہیں ہے بلکہ وہ اپنی جان بچانے کی خاطر بزدل ہو کر بیٹھ گیا ہے، اور اس کے ہیرو بھی مسلمان کمانڈر نہیں بلکہ بزدل رستم ہیں۔ حالانکہ ہمارے پاس مسلمانوں میں ایسے بہت سے بہادر ہیں جنہیں مسلمان اپنا خضر راہ بنا کر اپنا کھویا ہوا مقام پا سکتے ہیں۔ یعنی علامہ اقبال نے ان سوئے ہوئے اس وقت کے جو نوجوان تھے ان کو بیدار کرنے کے لیے یہ نظم لکھی تھی، اور اس میں ایک ایک شعر بہت
بہترین طریقے سے انہوں نے مختلف واقعات کے ذریعے نوجوانوں کو احساس دلایا ہے کہ وہ اٹھیں اور اپنے وطن کے لیے، اپنی قوم کے لیے کچھ کریں۔ شعر نمبر 3 پہ آ جاتے ہیں ہم۔ اسی نظم کا شعر نمبر 3 ہے: تمدن آفریں خلاق آئین جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ۔ تمدن آفریں کہتے ہیں تہذیب کو پروان چڑھانے والے کو۔ خلاق اس میں لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنے والے۔ آئین جہاں داری، دنیا پر حکمرانی کے اصول۔ شتر بان کا لفظ استعمال ہوا ہے، اونٹ پالنے والے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو اونٹوں کی پرورش کرتے ہیں۔ شعر نمبر 3 میں علامہ اقبال صحرائے عرب کے شتر بانوں یعنی کہ اونٹ پالنے والے یعنی عرب کے لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ عرب کے لوگوں کی مثال دے کر وہ کہتے ہیں کہ یہ قوم بہت بگڑی ہوئی قوم تھی اور اسلام میں داخل ہوتے ساتھ انہوں نے انقلاب برپا کر دیے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اپنی تمام بری عادتیں چھوڑ کر اپنی ایک نئی زندگی اختیار کی اور اسلام میں آنے سے وہ بہت زیادہ مہذب ہو گئے، انہیں اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ آ گیا، ان میں زندگی گزارنے کے اصول آ گئے، ان بے راہ لوگوں کو بھی ایک راہ مل گئی، انہیں زندگی کا مقصد سمجھ آ گیا، پھر انہوں نے کیسے دنیا کی تقدیر بدل دی۔ اسلام سے پہلے وہاں لوگوں میں جہالت تھی اور وہ لوگ ہر برا فعل کرتے تھے، مگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایسی تعلیم فرمائی، ان کو منظم زندگی گزارنے کے اصول بتائے، پھر انہی لوگوں نے دنیا پر حکمرانی کی، ٹھیک ہے۔ یعنی اس میں پہلے شعر میں تو یہ کہا گیا ہے کہ دیکھو، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ دنیا میں قتل و غارت، چوری چکاری کے اندھے قانون کی حکمرانی تھی، ٹھیک ہے، اور دین اسلام آیا اور اس نے لوگوں کی تقدیر بدل کے رکھ دی اور انقلاب برپا کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ وہی میں نے آپ کو ابھی سارا بتایا کہ صحرائے عرب کی بات ہو رہی ہے کہ عرب کے لوگوں ہی کی مثال لے لو کہ جو کہ اونٹ پالنے والے تھے، جن کا ایک ہی مقصد تھا اور وہ طرح طرح کی برائیوں میں ملوث ہے، لیکن اب وہ ایسے نہیں رہے۔ جب سے وہ اسلام میں داخل ہوئے اس کے بعد سے لے کر انہوں نے بہت سارے ترقی کی، بہت زیادہ دین کو اور تہذیب کو ترقی دی اور مہذب ہو گئی وہ قوم۔ شعر نمبر 4 ہے: گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارہ، ٹھیک ہے۔ منعم کہتے ہیں بخشش یا انعام کرنے والا، امیر آدمی، یہاں پہ منعم سے مراد امیر آدمی ہے، ٹھیک ہے۔ شاعر علامہ اقبال کی لکھی ہوئی نظم ہے جس میں وہ بتاتے ہیں کہ اے نوجوانوں، تم اس قوم سے تعلق رکھتے ہو جو فقر میں زندگی گزارنا کسی سے سوال کرنے سے بہتر سمجھتے ہیں، یعنی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے تمہارے بزرگ۔ مسلمانوں کے پاس ایک غیرت ہی ہوتی ہے جس پر وہ کبھی سمجھوتا نہیں کرتا، وہ بھلے مفلسی و غریبی میں زندگی بسر کرے گا مگر اس کی غیرت یہ گوارا کبھی بھی نہیں کرے گی کہ وہ کسی سے کچھ طلب کرے یا کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ مسلمان بھلے ہی خستہ حال تھے مگر کوئی ان کی غیرت پر دو حرف نہ کہہ سکتا تھا، یعنی کہ مسلمان ہمیشہ سے غیرت مند رہے ہیں اور وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے اور وہ بکتے بھی نہیں ہیں۔ اس زمانے کے دولت مند بھی انہیں کچھ رقم دینے سے کتراتے تھے، کہیں مسلمان اس کو اپنی توہین سمجھ کر برہم نہ ہو جائیں۔ وہ اللہ کی رحمانی سے خوب واقف تھے، وہ غریبی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش سمجھ کر شکر ادا کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس آزمائش کے لیے چنا ہے۔ اقبال نوجوانوں کو ان اوصاف کو اپنانے کی تلقین کرتے ہیں، یعنی کہ سب سے پہلے غیرت، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے کی عادت۔ علامہ اقبال کا اس شعر کے ذریعے نوجوانوں کو یہ پیغام ہے کہ سب سے پہلے اپنے اندر غیرت کا ایلیمنٹ پیدا کرو۔ دیکھیں، یہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارہ، یعنی کہ گدا کہتے ہیں نا فقیر، ٹھیک ہے، منعم کہتے ہیں امیر آدمی کو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، گدائی سے مراد یعنی کہ فقیری میں برے حالات اگر کسی مسلمان پہ آ جاتے تھے پرانے وقتوں میں، علامہ اقبال ان کو مثال دے کے نوجوانوں کو سمجھا رہے ہیں، تو وہ پھر بھی غیرت والے تھے، وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، بھوکے رہ لیتے تھے لیکن کسی سے مانگتے نہیں تھے، فاقے کاٹ لیتے تھے، تکلیفیں کاٹ لیتے تھے لیکن دوسرے لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے۔ شعر نمبر 5 ہے: غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا۔
اس شعر میں 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں: جہاں گیر دنیا کو فتح کرنے والا، جہاں بان دنیا کو بنانے والا، جہاں آرا دنیا کو خوبصورت بنانے والے. ٹھیک ہے. تو اس شعر میں علامہ اقبال بہت خوبصورت شعر ہے یہ ان کی نظم کا. غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے. ٹھیک ہے. جہاں گیر، جہاں دار، جہاں بان اور جہاں آرا. ٹھیک ہے. اب یہاں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں کی کیا صفات بیان کروں کہ وہ ایک طرف دنیا کو فتح کر رہے تھے اور فتح کیے ہوئے علاقوں پر اور عوام کے دلوں پر حکومت کر رہے تھے، تو دوسری طرف وہ دنیا اور انسانیت کے محافظ اور نگہبان بھی تھے، اور وہی اس دنیا کو آراستہ کر رہے تھے اور دنیا کو ترقی کی نئی بلندیوں تک لے جا رہے تھے، اور وہ صحرا میں رہنے والے لوگ تھے. ٹھیک ہے. یعنی انہی لوگ، یہ جو عرب کے لوگ تھے یا صحرا سے جو بہادر لوگ اٹھے تھے. ٹھیک ہے. شعر نمبر 6 ہے: اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ. شاعر اس کے علامہ اقبال ہیں اور نظم ہے خطاب با نوجوانان اسلام، یعنی اسلام کے نوجوانوں سے خطاب علامہ اقبال نے کیا ہے اس میں، اور ان کو اچھی اچھی باتیں بتائی ہیں کہ وہ کس طرح سے ایک غیرت مند قوم کا حصہ بن سکتے ہیں اور واپس اپنی ساری چھنی ہوئی چیزیں لے سکتے ہیں. اور یہ ہر دور میں نئی ہو جاتی ہے نظم، یعنی ہر دور کے نوجوانوں کے لیے ایسی نظم ہے انہوں نے لکھی. اس نظم میں وہ کے شعر میں وہ بتاتے ہیں کہ ملت پستی کے اندھیروں میں کہیں ڈوب گئی ہے، اس ملت کو اب نوجوانوں کے مضبوط سہارے کی ضرورت ہے. وہ نوجوانوں کو اپنے اسلاف کی یاد دلا کر ولولہ انگیز کرنا چاہتے ہیں کہ ان میں بھی وہ اوصاف کہتے ہیں خوبیوں کو، ان میں بھی وہ خوبیاں، اچھی عادتیں پیدا ہوں جن سے وہ قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے دنیا میں اپنا نام پیدا کیا. وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سے عروج دینے کے لیے مسلمان نوجوانوں کو اسباق بتاتے ہیں جس سے پہلے مسلمانوں نے دنیا میں حکمرانی اپنے ہاتھ میں لے لی تھی. اور وہ سب سے بڑی عادت جو انہوں نے بتائی ہے اب تک جو ہم پڑھ کے آ رہے ہیں وہ ہے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے کی عادت اور غیرت مند قوم بننے کی عادت. آج کا نوجوان مغرب سے بہت متاثر ہو گیا، اسی وجہ سے اس میں جہاد کا تصور ختم ہوتا جا رہا ہے. وہ مادیت اور دنیا پرستی میں مشغول ہو گیا ہے، جس پر اقبال سخت نالہ ہو کر انہیں اسلاف کی غیرت و حریت کی داستان سناتے ہوئے جگاتے ہیں. شعر نمبر 7 ہے: تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ. ٹھیک ہے. نسبت کہتے ہیں تعلق واسطے کو، آبا کہتے ہیں بزرگوں کو. تو علامہ اقبال اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ تجھے آبا سے، تمہیں اپنے بزرگوں سے تمہارا کوئی تعلق مجھے نہیں لگتا کہ تم ان جیسے بن سکو گے، کیونکہ تمہاری جو عادتیں ہیں، یعنی کہ گفتار کہتے ہیں کہ تم صرف باتیں ہی کرتے ہو. گفتار باتیں کرنے کو کہتے ہیں، کلام کرنے کو. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ آج کا جو نوجوان ہے وہ صرف باتیں کرتا ہے. وہ کردار سے مراد تمہارے بزرگ جو ہیں وہ عمل کر کے دکھاتے تھے، وہ باتیں نہیں کرتے تھے، عمل کرتے تھے. تم صرف باتیں کرتے ہو، عمل نہیں کرتے. تو ثابت کہتے ہیں رکے ہوئے کو. ٹھیک ہے. وہ سیارہ سے مراد حرکت میں رہنے والا، یعنی تم رکے ہوئے ہو، تم آرام سے بیٹھے ہوئے، تمہیں کوئی فکر نہیں ہے اپنے دین کی، اس کے ترقی کی، ٹھیک ہے، اسے پھیلانے کی. جبکہ وہ لوگ ہر وقت حرکت میں رہتے تھے اور پریشان رہتے تھے اپنے دین کے لیے کہ کیسے اسے آگے بڑھائیں، کیسے پھیلائیں اسے دنیا میں. اس میں علامہ اقبال بتاتے ہیں کہ آج کے مسلمان نوجوانوں میں اسلام کی وہ لگن ہی نہیں. نوجوان مغرب طور طریقے، تہذیب و تمدن سے متاثر ہو کر اپنا اقتدار کھو بیٹھا ہے. آج کل کے مسلمانوں میں غلامی پائی جاتی ہے. وہ انگریزوں اور سامراج کی جی حضوری میں لگے ہوئے ہیں. حالانکہ مسلمانوں کا تو یہ شیوا ہی نہیں. اسلام کے اوائل میں بھی مسلمانوں کو یہی خدشات، یعنی اسلام کے اوائل شروع میں پرانے لوگ، بزرگ جو تھے، ان کی بات کی جا رہی ہے کہ ان کو تو یہ خدشات لاحق رہتے تھے کہ دنیا کی مضبوط ترین قوموں میں اسلام کیسے ابھرے گا. اس وقت کے مسلمانوں نے غیرت اور حریت سے دنیا میں اپنا نام پیدا کیا. مسلمانوں نے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور راضی برضا اللہ ہو کر صبر اور شکر میں زندگی گزاری. انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں بھی ملی. مسلمانوں نے فقر و فاقہ اختیار کیا، مگر انہوں نے کسی سے بھیک نہیں مانگی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر دنیا کے خزانے کھول دیے. مگر ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. وہ پھر بھی سادگی پسند تھے. عام لباس زیب تن کرتے تھے، تھوڑا کھاتے، باقی سب اللہ کی راہ میں دے دیتے تھے. مگر آج کا نوجوان مسلمان دنیا کے مال و زر میں کھو گیا ہے. اس کے کردار و گفتار میں اسلاف بزرگوں کو کہتے ہیں، بزرگوں کی ذرا بھی جھلک نظر نہیں آتی.
مسلمان اب سستی کا شکار ہو گئے ہیں جو کہ مسلمان امت کے لیے پستی اور زوال کا سبب بن رہا ہے۔ ٹھیک ہے، شعر نمبر 8 ہے، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ میراث کہتے ہیں جاگیر کو، اسلاف کہتے ہیں بزرگوں کو، ثریا کہتے ہیں کہکشاں کو۔ ٹھیک ہے، اب اس شعر کا اگر آپ اس شعر کی نثر کریں تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، یعنی کہ ہم وہ اب آج کے نوجوان وہ والی جاگیر یا جائیداد کھو چکے ہیں جو کہ انہوں نے اپنے بزرگوں سے پائی تھی۔ اور وہ جائیداد اور جاگیر کون سی تھی؟ وہ میراث کیا تھی؟ وہ ایمان کی دولت تھی۔ ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ ثریا سے مراد یہ ہے کہ وہ جو ہمارے بزرگ تھے نا، انہوں نے ایسے کارنامے کیے تھے کہ وہ آسمان پر ستاروں کی طرح چمکتے تھے۔ ٹھیک ہے، اور جبکہ اب کا جو نوجوان ہے ان کے حالات یہ ہیں کہ کہکشاں نے بھی ان کو زمین پر دے مارا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی آسمان بھی انہیں قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، انہوں نے کوئی ایسا کارنامہ کیا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کہ ان کو کوئی کسی بہت بڑے اعزاز سے نوازا جائے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، کہیں پر بھی وہ کامیاب نہیں ہیں، کیونکہ وہ کچھ کر ہی نہیں رہے، وہ تو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں۔ خطاب با جوانان اسلام، شاعر علامہ اقبال۔ ٹھیک ہے، اور اس نظم میں اس کے شعر نمبر 8 میں وہ بتاتے ہیں کہ آج کل کے مسلمانوں نے جب اسلامی طور طریقے کو اوپر سے پش ڈال کر مغربی طور طریقے اپنائے ہیں تو وہیں سے ہمارا زوال شروع ہو گیا ہے۔ مسلمانوں نے کفر و شرک سے لڑنے کے بجائے ان کی غلامی قبول کر لی۔ ٹھیک ہے، مسلمانوں نے اپنی تلواروں کو زنگ آلود کر دیا ہے، جہاد کا درس بھول گئے، مسلمانوں نے تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دیا اور اب وہ مغربی فکر کو اپنائے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس دو ہی چیزیں ایسی تھیں جن سے وہ ہر معرکہ فتح کرتے تھے، ایک کلام اللہ اور ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ مسلمانوں نے ان دونوں چیزوں کو ترک کر دیا ہے، جس سے اب پستین کا مقدر بن گئی ہے۔ جب مسلمانوں نے اسلام کی راہ راست سے ہٹ کر زندگی گزارنا شروع کر دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بلندی سے زمین پر اتار دیا۔ ایک وقت تھا جب مسلمانوں کی حکومت 3 بر اعظموں پر صدیوں تک پھیلی ہوئی تھی، پھر مسلمانوں نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا اور اب اپنے گھروں میں قید غلاموں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں پہ اس نظم میں بار بار جو علامہ اقبال طرز زندگی کی بات کر رہے ہیں نا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے کے مسلمان جو تھے نا وہ سادہ طرز زندگی اپناتے تھے، سادہ لباس پہنتے تھے، سادہ خوراک کھاتے تھے، سادہ زندگی گزارتے تھے، اسی وجہ سے ان کو کوئی حرص و لالچ نہیں تھا اور وہ بے غرض ہو کر اپنے دین کے لیے تلوار اٹھاتے تھے، لڑتے تھے اور شاعر اس شعر میں کہتے ہیں کہ مسلمان حکومتوں کا رونا روتے ہیں کہ بھی ہماری حکومتیں ہم سے چھن گئیں، لیکن شاعر کہتے ہیں علامہ اقبال کہ حکومت تو ایک عارضی شے تھی، یعنی تخت و تاج ہم سے چھن گیا، شاید اس وجہ سے ہم ناکام ہو گئے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں تم لوگ اس وجہ سے ناکام نہیں ہوئے، بلکہ تم لوگوں نے اپنے بزرگوں کی جو شان و شوکت اور جو ان کی بہادری اور جو ان کی سادگی، سادہ زندگی اور اچھی عادتیں تھیں ان کو چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے آج تم کہیں کے نہیں رہے۔ تو حکومت تو ایک عارضی اور معمولی سی چیز ہے۔ ٹھیک ہے، تو شاعر یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس جب یہ حکومتیں اتنی زیادہ تعداد میں نہیں تھیں تب بھی مسلمان ایک بہت بڑی طاقت تھے، جبکہ بدر کے محاذ پر 313 کے مقابلے پر 1000 کا لشکر آیا تو تب مسلمانوں کے پاس سوائے اللہ پر ایمان کے کیا تھا؟ مگر مسلمانوں نے جوان مردی سے اس جنگ کو جیتا اور اپنی اہمیت کفار پر واضح کر دی۔ آج بھی اگر مسلمان اللہ پر توکل کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں تو انہیں پھر عروج نصیب ہو سکتا ہے۔ شعر نمبر 10 ہے ہمارے پاس، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ۔ سپارہ کہتے ہیں یہ ٹکڑے ٹکڑے ہونا نا۔ تو علامہ اقبال اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ اپنے جو مسلمان ہیں یہ اپنی حکومتوں کے جانے کے تو غم یا اقتدار کے کھونے کے غم منا رہے ہیں، مگر اصل چیز جو پریشانی کی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے پاس علم تھا اپنے آباء و اجداد کا، یعنی کہ کتابیں، بغداد علم و ہنر کا مرکز تھا۔ تو یہاں پہ علامہ اقبال کا اشارہ اسی طرف ہے کہ بغداد میں ہماری بہت سارے
جو لائبریریاں تھیں نا مسلمانوں کی قدیم، جہاں بہت زیادہ علم و ہنر کی کتابیں موجود تھیں، اسلامی جو ساری معلومات تھی اور بزرگوں کی جو لکھی ہوئی حکمت کی باتیں تھیں، وہ سب کی سب لائبریریاں جلا دی گئی تھیں اور انہیں آگ لگا دی گئی تھی اور ختم کر دیا گیا تھا سارا ہمارا قیمتی اثاثہ۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ تم اس تخت و تاج اور حکومت کے چھن جانے کے غم منا رہے ہو، تمہیں اس چیز کا بالکل افسوس نہیں ہے کہ تمہارا علم ضائع ہو گیا سارا، تم لوگوں کی کتابیں، تم لوگوں کے اسلاف نے، بزرگوں نے جو کتابی شکل میں علم و ہنر ہم تک پہنچایا تھا، اور اس کا جو سب سے بڑا ذریعہ تھا لائبریریاں مسلمانوں کی اور کتابیں، وہ سب ختم ہو گئیں، تو تمہیں اس کا بالکل بھی احساس نہیں ہے۔ پھر یہاں پر ایک اور مثال علامہ اقبال دے رہے ہیں کہ یورپ کی یہ ترقی اور عظیم کارنامے دراصل ہمارے اسلاف کی تحقیقات اور علم سے ہی ممکن ہو سکا ہے۔ جابر بن حیان نے علم کیمیا میں، امام غزالی نے فلسفہ میں، ابو قاسم زہراوی نے سرجری میں جو خدمات سر انجام دی وہ یورپ نے اپنے لیے استعمال کی اور ترقی حاصل کی۔ ہم نے اپنے سرمایے کی قدر نہیں کی، آج مغرب کی لائبریریوں میں رکھی ہیں، جنہیں دیکھ کر اب مسلمان صرف پچھتا ہی سکتا ہے۔ تو یہاں پر آپ لوگوں کی یہ نظم خطاب با نوجوانان اسلام ختم ہوئی، اور اب ہم اس کی ایکسرسائز تھوڑی سی میں آپ کو کروا دوں گی، وہ ساری ایکسرسائز آپ لوگوں کو میں دے دوں گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں نے اس کی تشریح اچھے طریقے سے کرنی ہے۔ اس کا خلاصہ اور اس کے مرکزی خیال وغیرہ بھی ہے، لیکن اب جس نوعیت کے آپ کو ایگزامس میں چیزیں آتی ہیں نا، وہ اس میں بہت مختصر اور معلومات آپ لوگوں کی ایسی مانگی جاتی ہیں جس میں آپ کا نظم کو اچھے طریقے سے